سامراجی قوتیں کسی قوم کو شکست دینے سے لے کر اسے مکمل غلام بنانے تک کئی حرب اختیار کرتی اور کئی منصوبے بناتی ہیں۔ کسی قوم کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان ہے، لیکن آزادی کی چنگاری کو لوگوں کے دلوں ہی سے بجھا دینا ایک مشکل کام ہے۔ آزادی کی یہ چنگاری خواہ کمزور ہی ہو، حکمران طبقے کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سینوں کے چراغوں کو جنگی طاقت کے بل بوتے پر نہیں بجھایا جا سکتا۔ البتہ عیاری اور دھوکے سے سب کچھ ممکن ہے۔ یہی چانکیا اور مکیاولی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ 19ویں صدی کا ہندوستان ہمیں کمپنی بہادر اور تاج برطانیہ کے خلاف اپنی جد و جہد میں مصروف نظر آتا ہے۔ اٹھارہ سو 57 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے دل شکست کے صدمے سے زخمی ہو رہے تھے۔ حریت پسند علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اس تشدد و بربریت کے باوجود انگریز ہندوستانی مسلمانوں کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ ان کی نظر اس جذبے کی پشت پر کار فرما اسلام کے اس فکر و فلسفے پر تھی جو برطانوی راج کے خلاف مسلسل مزاحمت کے لیے ہر طرح کی قوت فراہم کرتا تھا۔ چنانچہ ڈبلیو ہنٹر کو یہ اسائنمنٹ ملتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سروے کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ اس نے اپنی تحقیق اوور انڈین مسلمانز میں واضح طور پر لکھا کہ یہ اسلام کا تصور جہاد ہے جو برطانوی سلطنت کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واضح تصور کو کیسے دھندلایا جائے، مسلمانوں کے سینوں کا چراغ کیسے گل کیا جائے۔ پہلے حربے کے طور پر عیسائی پادریوں کو انگلستان سے درآمد کیا گیا۔ یہ عیسائی پادری اسلامی عقائد میں تزلزل پیدا کرتے اور اسلام کے بنیادی سرچشموں کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرتے۔ ان کا خاص ہدف مسلمانوں کی نئی نسل تھی۔ اس موقع پر مسلمان علماء نے عیسائی پادریوں کے اس چیلنج کا بھرپور جواب دیا۔ مناظرے اور مباحثے ہوئے جس میں علماء اسلام کو فتح ہوئی اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی علمی اور عقلی برتری ثابت ہوئی۔ چانکیا اور مکیاولی کو ایک بار پھر طلب کیا گیا۔ تحقیق شروع ہوئی۔ آخر وہ کون سا عقیدہ ہے، آخر وہ کون سا فلسفہ ہے جس میں ملت اسلامیہ کی جان بند ہے، جس پر اگر کاری ضرب لگا دی جائے تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ دریافت ہوا کہ یہ رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہے جو ملت اسلامیہ کی روح ہے، ورنہ خدا پر تو سبھی ملتیں یقین رکھتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ختم نبوت کی واضح اور دو ٹوک تشریح کے بعد نئے نبی پر ایمان کون لائے گا؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کے مسلمان ضعیف الاعتقاد ہوں؟ کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں مسلمان دین کے بنیادی ذرائع ہی سے غافل ہوں؟ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب۔ پنجاب کے مسلمان 80 برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مصائب برداشت کر چکے تھے، جو ایک طرح کی مطلق العنان فوجی حکومت تھی۔ اس عرصے میں پنجاب کے مسلمانوں کے عقائد خاصے کمزور ہو چکے تھے۔ جعلی صوفیوں نے طریقت اور ولایت کو بچوں کا کھیل بنا رکھا تھا۔ صوفیوں کا لبادہ اوڑھے
یہ لوگ جا بجا الہام کا دعویٰ کرتے، کرامات اور خوارت کا چرچا عام تھا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام میں خوابوں اور پیش گوئیوں کے سننے کا بے حد شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے شعبدہ بازی کی نفسیات نے جنم لیا تھا۔ الہامات اور پیش گوئیاں لوگوں کی عقیدت اور احترام حاصل کرنے کا بہترین نسخہ بن چکا تھا۔ تقدس کی جھوٹی دکانداری کے لیے یہ بہترین وقت اور مقام تھا۔ اسٹیج تیار تھا، لیکن کردار کی تلاش جاری تھی۔ اسی دور میں پنجاب کے ایک قصبے کا نوجوان کیمیا گری یعنی سونا بنانے کی مختلف ترکیبیں آزمانے میں مصروف نظر آتا ہے۔ غلام احمد نامی یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ یہ ایک معمہ ہے۔ ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ میں فارسی ہوں، میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔ ہمارے بزرگ چینی حدود سے پنجاب پہنچے تھے۔ اب میرے سوانے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد اور میرے پردادا کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ مرزا صاحب کے پردادا مرزا صاحب کے بقول صاحب جائیداد تھے۔ مرزا صاحب نے ان کی رئیسانہ شان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد سکھ ان کی جائیداد پر قابض ہو گئے، یہاں تک کہ مرزا صاحب کے دادا مرزا عطا محمد کے پاس صرف قادیان رہ گیا۔ آخر میں سکھوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور مرزا صاحب کے خاندان کو قادیان سے نکال دیا۔ مرزا صاحب کے والد غلام مرتضیٰ رنجیت سنگھ کے آخری ایام میں قادیان واپس آئے، لیکن قلاش تھے۔ کشمیر میں کچھ عرصہ نوکری کی، آبائی جاگیر کے 5 گاؤں واپس مل گئے، جسے انگریز نے پھر واپس لے لیا اور 700 روپے سالانہ پینشن جاری کر دی۔ مرزا صاحب کے خاندان کا انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں نئی قائم ہوئی تھی، شروع سے وفادارانہ تعلق تھا۔ اس خاندان کے متعدد افراد نے اس نئی حکومت کی ترقی اور اس کے استحکام میں جاں بازی اور جاں نثاری سے کام لیا تھا اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی کتاب رئیسان پنجاب میں ہے۔ اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کی مدد کی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ قدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے بہت سی ان میں گم ہو گئی ہیں، مگر 3 چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں مرزا صاحب سکھ عہد حکومت کے آخری ایام میں
मशरकी पंजाब के जिला गुरदासपुर के कस्बे कादियान में पैदा हुए। उनके अपने बयान के मुताबिक वो सन 1839 या सन 1840 में पैदा हुए। उनके तस्करा निगाह इसे कबूल करते हैं, लेकिन मिर्जा बशीर अहमद इससे इख्तलाफ करते हुए लिखते हैं। हाल ही में बाज़ तहरीरात और रवायात की बिना पर अंदाज़ा लगाया गया है कि आप 13 फरवरी 1835 बरोज़ जुमा और वक्त नमाज फजर पैदा हुए थे। ये अमर पेश नजर रहे कि इस तहकीक के पसे पर्दा सदाकत की जुस्तजू का जज्बा कार फरमा नहीं था। दरअसल ये तहकीक मिर्जा गुलाम अहमद की बाज़ मुतल्लिका पेश गोइयों को दुरुस्त साबित करने के लिए जरूरी हो गई थी, क्योंकि मिर्जा साहब ने ये दावा कर रखा था कि मेरे लिए 80 बरस की जिंदगी की पेश गोई है। 6-7 साल की उम्र में उन्होंने मौलवी फजल इलाही साहब से कुरान मजीद और फारसी की तालीम शुरू की। फिर तकरीबन 10 बरस की उम्र में मौलवी फजल अहमद साहब से सर्फ नहव का आगाज किया। जब मिर्जा साहब की उम्र 17-18 बरस की थी, उनके वालिद ने, जो एक हकीम थे, मुआशी बदहाली से मजबूर होकर बटाला में मकतब खोला। मिर्जा साहब भी वहीं आ गए और वहां उन्होंने मशहूर शिया आलम मौलवी गुल अली शाह से नहव और मंतक की तालीम हासिल की। तिब की तालीम मिर्जा साहब ने अपने वालिद से हासिल की। गालिबन मुआशी मुश्किलात की वजह से बटाला में कयाम के दौरान मिर्जा साहब कीमियागरी यानी सोना बनाने के नुस्खे भी आजमाते रहे। चुनाचे लाला भीमसेन वकील सियालकोट का बयान है कि जब मैं और मिर्जा गुलाम अहमद बटाला में पढ़ा करते थे तो उनकी आदत थी एक लोटा पानी से भरवाते और 2 लड़कों से कहते कि इसको हाथ की एक एक उंगली के सहारे उठाए रखो। इसके बाद मिर्जा साहब कीमिया के नुस्खे की दवाएं कागज के पुर्जों पर लिखकर गोलियां बनाते और एक एक गोली उस लोटे में डालते जाते और साथ ही कोई इस्म पढ़ते जाते थे। मिर्जा साहब की अगली जिंदगी से तो यही मालूम होता है कि गालिबन सोना बनाने की ये तरकीबें कारगर नहीं हो सकी। इसी दौरान मिर्जा साहब के वालिद के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 700 रुपए सालाना पेंशन ताहयात मुकर्रर कर दी, जिससे खानदान के बसर औकात की कोई माकूल सूरत पैदा हो गई। लेकिन मिर्जा साहब के वालिद ये जानते थे कि ये पेंशन सिर्फ उनकी जिंदगी तक है, इसलिए वो बेटे के मुस्तकबिल की तरफ से फिक्रमंद रहते थे। सन 1864 में मिर्जा साहब ने सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर की कचहरी में अहलमत के तौर पर मुलाजमत कर ली। वो 4 साल उस मुलाजमत में रहे। दौरान मुलाजमत उन्होंने अंग्रेजी की भी 1-2 किताबें पढ़ी। उसी जमाने में उन्होंने मुख्तारी का इम्तिहान दिया, लेकिन उसमें फेल हो गए। सियालकोट उस वक्त चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मिशनरियों की तबलीगी सरगर्मियों का बड़ा मरकज था। यहाँ मिर्जा साहब को मसीही मजहबी रहनुमाओं से मेल जोल और मनाजरों का मौका मिला। यूं लगता है कि इन मनाजरों के बाद उन्होंने गोया अपने आप को दरियाफ्त किया कि वो तबाअन किस मैदान में मेहनत करें तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि 1868 में मिर्जा साहब एक फैसला करते हैं और वो मुलाजमत से इस्तीफा देकर कादियान वापस आ जाते हैं। कादियान वापस आकर मिर्जा गुलाम अहमद की तमाम तर तवज्जो मजहबी किताबों के मुताले और रूहानी वर्जिशों और चिल्लाकशी पर मरकूज हो जाती है।
یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پنجاب مذہبی سرگرمیوں کا زبردست مرکز بنا ہوا تھا۔ مذہبی مناظرے عام ہوتے تھے، عیسائی مشنریوں اور آریہ سماج کے مبلغین کو مسلمان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، لہذا ایسے افراد کو مسلمان ہاتھوں ہاتھ دیتے تھے جو ان گروہوں کے جارحانہ حملوں کو روک سکے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے مذہبی کیریئر کا آغاز ایسے ہی ایک مناظر کے طور پر کیا اور یوں ان کی عوامی مذہبی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان مناظروں میں مرزا صاحب کی ہوشیاری کا نقشہ ان کے ایک معاصر انگریز ایچ ڈی گریس ورلڈ پرنسپل ایف سی کالج لاہور نے کچھ یوں کھینچا ہے۔ مباحثے کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہوتا، مرزا صاحب بے تکلف اپنی فتح کا اعلان کر دیتے۔ مناظروں کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے اخبارات و جرائد میں آریوں کے خلاف بڑے جذبات انگیز انداز میں مضمون نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک اشتہار شائع کر کے آریوں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ لوگ ہمارے دلائل توڑ کر اپنا مدعا ثابت کر دیں تو انہیں 500 روپے انعام دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے چیلنج اور دعوت مناظرہ پر مشتمل اس طرح کے کئی اشتہار پے در پہ شائع کیے۔ دسمبر سن 1877 سے جولائی سن 1878 تک اس قسم کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ان کا تعارف عوام الناس میں وسیع ہو گیا۔ لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ اب مرزا صاحب نے مسلمانوں کے نام ایک اشتہار شائع کیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بیک وقت عیسائیت، سناتن دھرم، آریہ سماج اور برہمو سماج کی تردید اور اسلام کی صداقت میں 300 دلائل پیش کریں گے جن کا جواب کسی مخالف اسلام سے ممکن نہیں، اور جو مخالف اسلام ان دلائل کا جواب دے گا اس کو 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ اس اشتہار میں مرزا صاحب نے گرما گرم اور سنسنی خیز بیانات کے ذریعے سے مسلمانوں کی دینی غیرت کو زور و شور سے ابھار کر انہیں اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے مالی تعاون کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بڑی جامع ہوگی اور 50 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ مرزا صاحب اس کتاب کے لیے چندے کی اپیل کرتے ہیں۔ اگنیا لوگ اگر اپنے مطبخ پہ ایک دن کا خرچہ بھی عنایت فرما دیں گے تو یہ کتاب بسہولت چھپ جائے گی، ورنہ یہ مہر درخشاں چھپا رہے گا۔ اس قسم کے اشتہارات نے مسلم حلقے میں ایک دھوم مچا دی۔ مدد، ابیات اور پیش کی قیمتوں کی شکل میں روپے آنے شروع ہو گئے۔ ہندوستان کی اکثر مسلم ریاستوں کے امراء و عمائدین نے عطیات بھیجے۔ الغرض مرزا صاحب اپنی اس مہم میں امید سے زیادہ کامیاب ہوئے، اور جب چندے کی صورت میں ایک بڑی رقم جمع ہو گئی تو اس رقم سے انہوں نے اپنے قرضے ادا کیے اور گروی رکھی ہوئی جائیداد چھڑائی۔ براہین احمدیہ کے لیے چندہ تو جمع ہو گیا، اب مرحلہ تھا کہ دعوے کے مطابق ایسی کتاب تحریر کی جائے جو اسلام کی حقانیت کے لیے 300 دلائل فراہم کرے اور 50 جلدوں پر مشتمل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب ان دلائل کی تلاش میں اپنے دور کے ایک اہم اسکالر اور سر سید احمد خان کے دوست مولوی چراغ علی سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس بات کا پتہ ہمیں بابا اردو مولوی عبدالحق کی مشہور کتاب چند ہم عصر سے چلتا ہے۔ اس کتاب میں بابا اردو نے مولوی چراغ علی پر ایک مضمون لکھا ہے، اور اس مضمون میں مرزا صاحب کے ان خطوط کے اقتباسات درج کیے ہیں جن میں انہوں نے مولوی چراغ علی سے براہین احمدیہ کے لیے دلائل فراہم کرنے کی طالب علمانہ
اور आजिज़ाना दरख्वास्त की है। चंद इक़्तिबासात मुलाहिज़ा कीजिए। मां सवाए इसके अगर अब तक कुछ दलाइल या मज़ामीन आपने नताइज तबाए आली से जमा फरमाए हों तो वो भी मरहमत हों। एक दूसरे खत में तहरीर फरमाते हैं, अब तक मैंने इंतजार की पर अब तक ना कोई इनायतनामा ना मजमून पहुंचा, इसलिए आज मुकर्रर तकलीफ देता हूं। बराहे इनायत बुजुर्गाना बहुत जल्द मजमून असबात हक्कानियत फुरकान मजीद तैयार करके मेरे पास भेज दें। ताहम आपको भी तकलीफ देता हूँ कि आपको जो अपनी ज़ाती तहकीकात से एतराज़ हनूद पर मालूम हुए हों या जो वैद पर एतराज़ात होते हों, उन एतराज़ात को ज़रूर हमराह दूसरे मजमून अपने के भेज दें। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने अपनी उस किताब में ये नतीजा निकाला कि मौलवी चिराग अली साहब ने मिर्ज़ा साहब को ब्राहीन अहमदिया की तालीफ में मदद दी थी। फिर कुछ अरसे बाद सन 1880 में इस किताब ब्राहीन अहमदिया की 2 जिल्दें मंजरे आम पर आईं, लेकिन उनकी शक्ल ये थी कि पहली जिल्द मोटे मोटे हरफों में सिर्फ उसी किताब के इश्तिहार पर खत्म हो गई थी। दूसरी जिल्द कुछ नस्र, कुछ नज्म, कुछ हाशिया मिलाकर सिर्फ मुकदमे पर खत्म हो गई और दोनों जिल्दों के मजमूई सफ़हात थे 138। 2 साल बाद सन 1882 में तीसरी जिल्द शाया हुई, जिसमें तमहीद का सिलसिला चल रहा था कि ये जिल्द खत्म हो गई। मजीद 2 साल बाद सन 1884 में चौथी जिल्द शाया हुई और उसमें तमहीद के बाद पहली दलील शुरू हुई थी कि ये जिल्द भी खत्म हो गई। फिर किताब रुक गई। 5वीं जिल्द किताब के पहले हिस्से के पूरे 25 साल बाद सन 1905 में शाया हुई। इस दौरान बहुत से लोग जो पूरी किताब की यानी 50 जिल्दों की एडवांस अदायगी कर चुके थे, फौत हो गए। मिर्जा साहब लिखते हैं, पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तफा किया गया और चूंकि 50 और 5 के अदद में 1 नुक्ता का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। ब्राहीन अहमदिया का मुताला हमें बताता है कि किताब नादिर इल्मी तहकीकात की बजाय दावों और पेशगोइयों से भरी हुई है। मिर्जा साहब ने साफ साफ अपनी शख्सियत का इश्तहार दिया है। किताब का मरकजी मजमून ये है कि इल्हाम का सिलसिला ना मुनक़ता हुआ है और ना इसको मुनक़ता होना चाहिए, और इस बात के सबूत में वो अपने ही तवील इल्हामात नक़ल करते हैं। ये इल्हामात कुरान और हदीस के गैर मरबूत टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं, और जो मिर्जा साहब के अपने जुमले हैं वो हिंदुस्तानी अरबी का नमूना है, और इनमें अरबी कवायद की भी संगीन गलतियां हैं। इस किताब का लहजा ऐसा इश्ताल अंगेज है कि मुमकिन नहीं कि कोई हिंदू या ईसाई पढ़े और मुश्तइल ना हो। वो बातें जो जारहाना अंदाज में लिखी थी, संजीदा और इल्मी उसलूब में भी लिखी जा सकती हैं। हकीकत यह है कि मिर्जा साहब के इस जारहाना रवैये ने इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ आर्याओं और ईसाइयों के दिलों में अनाद और नफरत के मुस्तकिल बीज बो दिए। लिहाजा पंडित लेखराम ने तकजीब बराहीन के नाम से बराहीन का जवाब लिखा। लेकिन ये जवाब क्या था? दुश्नाम और बदगोई का एक शर्मनाक मुरक्का था। लिहाजा उसने चुन चुन कर मुतासिब ईसाइयों की तहरीरों से इंतखाब किया और हादी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा कहकर मुसलमानों की दिल आजारी की। लेकिन सच ये है कि पंडित मजकूर को इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ इश्ताल दिलाने वाले मिर्जा गुलाम अहमद ही थे। चुनाचे पंडित लेखराम ने 24 जून 1893 को मिर्जा गुलाम अहमद के नाम अपने एक खत में लिखा था, अगर ब्राहीन का जवाब लिखना बेअदबी है तो
تو اول مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کی روح سے کفر کیا، ہم کو اشتعال دلایا، جس کی وجہ سے ہم نے جواب لکھا۔ اگر آپ ہمیں برانگیختہ نہ کرتے تو پرمیشور جانتا ہے کہ ہمیں ہرگز دین اسلام کے خلاف قلم اٹھانے کا کبھی خیال نہ تھا۔ اس کتاب کے اشاعت نے مرزا صاحب کو دفعتاً قادیان کے گوشہ گمنامی سے نکال کر کچھ مشہور کر دیا۔ خود مرزا صاحب اس کتاب کے لکھنے سے پہلے کی حالت کا تذکرہ یوں کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف، کیونکہ میں اس زمانہ میں کچھ چیز بھی نہیں تھا۔ مرزا صاحب درست کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ لوگوں کی مخالفت سے بھی انسان شہرت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر قاعدہ ہے کہ جب کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں تو کچھ حمایتی بھی بن جاتے ہیں، اور حمایت و مخالفت کے اس چکر میں انسان کے نفس کی تسکین کا خاصا سامان ہو جاتا ہے۔ سیال کوٹ کے زمانے قیام ہی میں مرزا صاحب کا تعارف حکیم نور الدین سے ہو گیا تھا، جو مہاراجہ کشمیر کے شاہی طبیب تھے۔ یہ تعارف و ملاقات بہت جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ہمدم و ہمراز ہو گئے۔ دونوں کے درمیان سن 1885 سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خوب متاثر ہوتے ہیں۔ 1890 تک مرزا صاحب نے مجدد اور معمور ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حکیم نور الدین سے ملاقات مرزا صاحب کی دعویٰ کرنے کی حس کو اور تقویت دیتی ہے۔ 1891 کا سال مرزا صاحب اور احمدیت کی تاریخ میں ایک موڑ لاتا ہے۔ اس سال کے آغاز میں حکیم صاحب نے ایک خط میں مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کریں۔ اس مشورے کا پتہ مرزا صاحب کے ایک خط سے لگتا ہے جو انہوں نے 24 جنوری 1891 کو حکیم صاحب کے نام تحریر کیا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیح مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تاریخ کی ایک گتھی ہے کہ حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کو مسیح مسیح کا دعویٰ کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا۔ اس مشورے کے حقیقی اسباب اور محرکات کیا تھے؟ کیا حکیم صاحب کے پیش نظر بھی شہرت اور دولت کا حصول تھا، یا اس کے پیچھے حکومت وقت کا کوئی اشارہ تھا؟ ان سوالات میں مورخین ہمیشہ دلچسپی لیتے رہیں گے۔